بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات کی رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ 3 ایسے کام میں آپ کو بتانے والا ہوں جو آپ ضرور کریں شب برات کی بابرکت رات میں، کیونکہ یہ جو رات ہے اس کے بہت فضائل واقع ہوئے ہیں، اور یہ وہی رات ہے جس رات میں جو دنیا میں آنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی لکھا جاتا ہے کہ اس سال فلاں فلاں اس دنیا میں آئیں گے، اور جانے والوں کے بارے میں بھی لکھا جاتا ہے کہ فلاں فلاں شخص اس سال میں جو ہے وہ رخصت ہونے والے ہیں، اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ تو اسی رات میں آپ سے جتنا ہو سکے آپ عبادت کریں، کیونکہ بے شمار فضائل ہے اس رات کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اسی رات میں جب سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ رب العزت آسمانی دنیا کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور یہ اعلان فرماتے ہیں کہ کون ہے اپنے مغفرت طلب کرنے والا تاکہ میں ان کی مغفرت کروں، کون ہے اپنے بخشش مانگنے والا تاکہ میں ان کی بخشش کروں، کون ہے رزق میں وسعت چاہنے والا تاکہ میں ان کی رزق میں وسعت کروں، میں ان کی رزق کو بڑھاؤں، اور کون ہے وہ شخص جو مصیبت میں مبتلا ہے تاکہ میں ان کو مصیبت سے چھٹکارا عطا کروں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اسی رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ تو رات میں ہم کیسے عبادت کریں؟ نوافل کا اہتمام کریں۔ سب سے پہلے 3 کاموں میں آپ نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اس رات آپ نے عبادت کرنی ہے۔ کون کون سی عبادت کرنی ہے؟ کثرت کے ساتھ تلاوت کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، اور اس کے علاوہ نوافل کا اہتمام کرنا ہے۔ نوافل کا اہتمام کیسے کرے؟ جیسے کہ آج کل مشہور ہے جماعت کے ساتھ جو ہے وہ نوافل کا اہتمام کیا جاتا ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ نوافل جب آپ پڑھو تو اپنے گھر میں پڑھو، اور یہ تنہائی کی عبادت ہے۔ تنہائی کی عبادت اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جب آپ نوافل پڑھیں تو اپنے گھر میں ہی پڑھیں اور تنہائی میں پڑھیں، اور کوئی خاص رکعتیں، کوئی خاص نماز بھی متعین نہیں ہے اس رات میں۔ آپ کے اندر جتنے بھی استطاعت ہے آپ نوافل کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، درود شریف کا اہتمام کریں، اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے، اور اس رات میں اپنے آپ کو جو دیگر خرافات ہے ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے، جیسے کہ پٹاخے بجانا اور دیگر رسومات ہوتے ہیں، حلوے پکانا اور وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ اس رات میں ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ البتہ آپ نے عبادت کرنی ہے، نوافل کا اہتمام کرنا ہے، ذکر کا اہتمام کرنا ہے، اور تلاوت کی اہتمام کرنی ہے۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس رات آپ قبرستان جائیں، اور قبرستان جا کر اپنے جو آپ کے لواحقین ہیں، عزیز و قارب جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، کیونکہ یہ حدیث سے ثابت ہے، اور یہ بھی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ثابت ہے۔ تو لہٰذا اس کو ہر سال ضروری لازمی سمجھنا یہ بالکل اصل کے خلاف ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز جتنا بھی ثابت ہو جائے اتنا ہی اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ زندگی میں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل ثابت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا۔ جب میں گئی تو باہر جا کے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 15 رات یعنی شب برات کی رات ہے، اور اس رات میں اللہ رب العزت بہت سارے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ بنو کلب کے جو بکریاں ہیں ان کے بالوں کے مقدار میں اللہ رب العزت لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، یعنی بہت کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت جو ہے وہ مغفرت فرماتے ہیں۔ بنو کلب چونکہ ایک قبیلہ تھا، ان کی بہت زیادہ لاتعداد بکریاں ہوا کرتی تھی، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا بتانا جو مقصود تھا وہ کثرت بتانا مقصود تھا کہ اس رات بہت کثرت کے ساتھ یعنی بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی اللہ رب العزت مغفرت فرماتے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع قبرستان تشریف لے گئے شب برات کی رات، تو لہٰذا آپ سنت سمجھ کر آپ جا سکتے ہو، لیکن وہاں پر پتیا قبروں پر ڈالنا اور اس طریقے سے لائٹنگ کرنا، وہاں پر ایک میلے کا جو سما ہوتا ہے، یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ جتنا جو ثابت ہے آپ وہ عمل کریں، اس پر عمل کریں۔ جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ وہ دین کے اندر غلو ہے اور دین کے اندر ایجادات ہے، اور اس کو بدعت کہا جاتا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے۔
تو لہٰذا جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے ثابت ہو ویسا ہی ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ تیسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے، دن میں روزہ رکھنا ہے، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، اور ویسے بھی یہ شعبان کی 15 تاریخ کا دن ہے، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایامی 20 کی روزے رکھا کرتے تھے، یعنی ہر مہینے کے 13، 14 اور 15، اس کی بھی اگر آپ نیت کریں تو یہ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت عمل ہے اس کا ثواب بھی ملے گا۔ یعنی 15 تاریخ کو اگر آپ روزہ رکھو گے، ایک تو شب برات کی رات والا دن ہے، اور اسی طریقے سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہر مہینے کی 15 تاریخ کو بھی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے، اس کی بھی اگر آپ نیت کریں تو اس پہ آپ کو اجر و ثواب زیادہ ملے گا۔ تو یہ آپ نے یہ 3 کام کرنے ہیں۔ قبرستان جانا ہے، لیکن اس کو ہر سال لازمی ضروری نہیں سمجھنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ثابت ہے۔ رات میں عبادت کرنی ہے، نوافل کا اہتمام کرنا ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر و اذکار کرنا ہے، اور دن میں روزہ رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔